السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 122 سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو آواز پکارتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی، اور یقیناً میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ انعمت کیا ہے جی؟ انعمت میں متکلم جی ہاں، ماضی متکلم ہے، تاکہ پیش آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ ماضی متکلم ہے۔ انعمت، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، ان ساری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی ہیں، اور ان میں بنی اسرائیل سے نعمت یاد کرنے کا مطالبہ اس لیے کیا گیا کہ وہ نعمت کا حق ادا کریں، اور نعمت کا حق ادا کرنے کے لیے اس پر خود بھی عمل پیرا ہوں اور اس کے قانون کے مطابق فیصلے کریں، اللہ تعالیٰ کی قانون کے مطابق، اور اس نعمت کو دوسروں تک پہنچائیں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ اور یقیناً میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی تھی، یعنی اپنے زمانے کے جہان پر فضیلت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی۔ یہ بات بھی یہاں پر تاکید کے لیے لائی گئی ہے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا شوق پیدا ہو، جن کی بشارتیں اہل کتاب نے اپنی کتابوں میں پائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر لفظ، حتیٰ کہ ان کا نام بھی ان کی کتابوں میں لکھ دیا تھا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا، یعنی ڈرو اس دن سے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرایا ہے، کیونکہ انہوں نے تورات میں تحریف کی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ جس میں کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو قیامت کے دن سے ڈرایا ہے، کیونکہ اس دن کوئی نفس کسی دوسرے کی کام نہیں آئے، صرف اور صرف اسی کا عمل کام آئے گا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعہ، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی بدلہ لے گا، نہ ہی فدیہ لے گا، چاہے وہ پوری کی پوری دنیا زمین کے برابر سونا بھر کر بھی لے آئے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی نہیں قبول کرے گا، اور نہ ہی کسی کی کوئی سفارش کسی کے کوئی کام آئے گی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کی کسی بھی قسم کی مدد کرے گا، اور ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا، اور اس وقت ان کی مدد کرنے والا کوئی بھی نہ ہوگا۔ آج مسلمانوں کے بھی عقیدہ آخرت کے بارے میں ان کے اندر کیا مسائل پائے جاتے ہیں کہ کوئی ہمارے بدلے میں کام آ جائے گا، یعنی کہ ہمارے بدلے میں، ہم کسی کے بدلے عوض میں ہمارے کام آ جائے گا، فدیہ قبول کر لیا جائے گا۔ شفاعت کا غلط عقیدہ ہے ہمارے ذہنوں میں، ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ہماری شفاعت کر لے گا اور کوئی ہماری مدد کو وہاں پر قیامت کے روز پہنچ جائے گا۔ یہ ہم مسلمانوں کے اندر بھی یہ غلط عقائد ہیں آخرت کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرما دیا ہے کہ اس دن نہ تو کوئی بدلہ لیا جائے گا، نہ ہی کوئی نفع تمہیں کوئی دے سکتا ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی کی سفارش کو قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو اس نے ان سب کو پورا کر دیا، یعنی ان ساری باتوں کو فَأَتَمَّهُنَّ، تمام کر دیا، مکمل کر دیا انہوں نے تمام کی تمام باتوں کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کن باتوں میں آزمایا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بھی جس بات پر ان سے ان کی آزمائش کی، انہوں نے فوراً ہر بات میں لبیک کہا، اور انہوں نے مڑ کر اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی سوال نہیں کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو شرف کیا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا قال انی جاعلک للناس اماما، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ امام کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کی پیروی کریں لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں یقیناً لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں، تاکہ لوگ تیری پیروی کریں اور تیرے بتائے ہوئے رستے پر چلیں۔ تو اللہ رب العزت نے
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خبر دی ہے، جن کو اہل کتاب اور مشرکین مکہ سبھی مانتے ہیں۔ اہل کتاب بھی سارے کے سارے مانتے ہیں، یہودی ہوں عیسائی ہوں، وہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام مانتے ہیں۔ یہ اس وعدے کی سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس قرآن کے اندر وعدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا کہ میں تجھے لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں، تو یہی وجہ ہے کہ تمام کے تمام اہل کتاب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام مانتے ہیں۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ قال ومن ذریتی، اور انہوں نے کیا کہا کہ میں کیا میری اولاد میں سے بھی تو امام بنائے گا، ایسے ہی لوگ میری اولاد کی بھی اسی طرح سے پیروی کریں گے جس طرح سے میری کر رہیں گے اور جس طرح سے وہ مجھے مانیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور بات کہ اس کے بارے میں جو آزمائش ہے اس کے بارے میں ایک اور بات دیکھتے چلتے ہیں کہ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا اور وہ اس امتحان میں پورے اترے۔ سیدنا ابن عباس کا خیال ہے کہ وہ 10 باتیں ہیں جن کا فطرت انسانی کی اصلاح میں گہرا تعلق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان میں کامیاب نکلے، یعنی ان پر پوری طرح عمل کیا۔ وہ 10 باتیں کون سی تھیں؟ پہلی بات کیا کہ کلی کرنا، جیسے جو وضو ہے، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، کنگھا کرنا بالوں میں، مونچھوں کو صاف کرنا، مسواک کا استعمال کرنا، ختنہ کرنا، بغل کو صاف کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، ناخن کٹوانا اور پانی سے طہارت حاصل کرنا۔ اور اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں کیا تھیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کن آزمائشوں میں ڈالا؟ وہ یہ تھی کہ گھر بار چھوڑنا، انہوں نے گھر بار اپنا سارا چھوڑ دیا، نمرود کے دربار میں حق بات پیش کیا اور اس کی وجہ سے نمرود نے ان کو آگ میں پھینک دیا، اور بیوی اور شیرخوار بچے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے اللہ کا حکم سنا اور فوراً ہی ویرانے میں چھوڑ آئے۔ اس کے بعد ان کو جو چوتھی بات پر آزمایا گیا وہ کیا تھی کہ بیٹے کو ذبح کرنے کا جب ان کو حکم دیا گیا تو اس پر بھی وہ فوراً ہی پورا اترے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں میں ایسے پورا اترے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی۔ اللہ نے کیا ان کی تعریف کی؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں فرمایا کہ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم تو وہ ہے جس نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ ابراہیم وہ ہے جس نے وفا کا حق ادا کر دیا، وعدہ پورا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب ان کو کسی بھی آزمائش میں ڈالا تو انہوں نے پوری کی پوری آزمائش میں وہ پورا اترے، اور اس سبب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ انعام عطا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو امام مقرر کیا۔ تمام کے تمام اہل کتاب ان کو اپنا امام اور پیشوا سمجھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے بارے میں درخواست کی اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا جواب دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلند مقام عطا فرمایا تو انہوں نے خوش ہو کر اپنی اولاد کے لیے بھی درخواست کی تاکہ ان کی اولاد بھی ان کو بھی بڑے درجات ملیں، اور یہ دعا بھی کی کہ اولاد میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت والوں کی کثرت ہو۔ یہ بھی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا جو جواب دیا وہ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالم دین میں امامت کے مقام تک نہیں پہنچے گا، کیونکہ ظلم اس مقام کے منافی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امامت اور قیادت ان لوگوں کا حق ہے جو اپنے شعور سے، اپنے عمل سے، اپنے ایمان سے اپنے آپ کو قیادت کے مستحق ثابت کریں، صرف وہی امامت کے مستحق ہیں۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ اور سراسر امن بنایا اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ تم اس مقام کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ یعنی امن کی جگہ کیسے بنایا؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا گھر بنایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو امن والا
अमन वाली जगह बनाई जहाँ जंगली जानवर, नबातात, जमादात भी अमन में रहते हैं। इस्लाम से पहले भी ये घर हुर्मत वाला था और इस्लाम आने के बाद भी इसको हुर्मत वाला घर ही करार दिया गया। और मसाबतन लिन्नास ही से मुराद क्या है कि लोगों के लिए लौट कर आने की जगह, यानी कि लौटने की जगह को कहते हैं मसाबतन। इंसान अपनी असल की तरफ लौटता है तो लौटने की जगह को मरकज कहते हैं, यानी मरकज जहाँ पर लौट कर इंसान आता है। इस एतबार से ये घर मरकज है, यानी तमाम इबादतों का ये मरकज है। और अल्लाह ताला ने इसको अमन की जगह बनाया, जिसके लिए हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मोमिन के दिल में ज़ियारत खाना काबा की ख्वाहिश हर दम करवटें लेती रहती है। हर वक्त वो चाहता है कि हम ज़ियारत पर जाएं। एक बार जाता है तो फिर बार बार उसका दिल चाहता है कि वो इस घर में लौट लौट कर बार बार जाए, तो दोबारा ज़ियारत की ख्वाहिश फिर आती है। इस घर का ज़ायरीन, इस घर के जो ज़ायरीन हैं वो अमन में होते हैं। दौर जाहिलियत में भी आदमी अपने बाप या भाई के कातिल को काबा के सामने पाता तो तब भी वो उसको, दौर जाहिलियत में भी लोग कुछ ना कहते थे, तब भी उसको कत्ल नहीं करते थे, हालांकि वो बिल्कुल जाहिल लोग थे। उसके बावजूद भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस दुआ के सबब अल्लाह ताला ने खाना काबा को की ताज़ीम को बरकरार रखा और इसको अमन वाला घर ही बनाया। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इस घर को लौटने की जगह के बाद अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया कि यहाँ पर इस मकाम को, आप इस मकाम को क्या करें कि यहाँ पर मकाम इब्राहिम को नमाज पढ़ने की जगह बनाएं। अच्छा, अमन के बारे में एक और बात भी मैं बताती चलूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का पर फरमाया था कि अल्लाह ताला के इस शहर मक्का को हुर्मत वाला बनाया है, यानी इज्जत दी है। बस इसके दरख्तों के कांटे भी तक भी नहीं काटे जा सकते, यहाँ के शिकार भी नहीं हंकाए जा सकते, और इनके अलावा जो ऐलान करके मालिक तक पहुंचाने का इरादा रखते हों, कोई शख्स यहाँ की गिरी पड़ी चीज भी नहीं उठा सकता है। सही बुखारी की हदीस नंबर 1587 में ये इसकी हुर्मत के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की तहरीर है। ठीक है। और हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि अगर लोग अल्लाह ताला के घर का हज छोड़ दें तो अल्लाह ताला आसमान को ज़मीन पर पटख देगा। इसी खाना काबा के ऊपर, बिल्कुल ऐन खाना काबा के ऊपर बैतुल मामूर है, जिसमें 24 घंटे फरिश्ते तवाफ करते रहते हैं, बिल्कुल ऐन इसे खाना काबा के ऊपर, सातवें आसमान, बैतुल मामूर। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस बैतुल मामूर में वहाँ बैठे हुए, नबी पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वहाँ बैठे हुए पाया, बैतुल मामूर की दीवार से टेक लगा कर बैठे थे। सुभान अल्लाह। जमीन पर भी काबा अल्लाह ने उनसे तामीर करवाया और आसमानों में भी अल्लाह ताला ने बैतुल मामूर में उनको मकाम अता। सुभान अल्लाह। और इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि मकाम इब्राहिम से मुराद वो पत्थर है जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको उस काबे की तामीर की। वहाँ पर 2 नफल पढ़ने का हुक्म दिया गया कि यहाँ पर तवाफ करने के बाद इस जगह पर नफल अदा किए जाएं। आगे चलते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिरा बैती लित्ताइफीन वल आकिफीन वररुक्काइ सुजूद। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि मेरे इस घर को तवाफ करने वालों के लिए, एहतिकाफ करने वालों के लिए और रुकू और सुजूद करने वालों के लिए पाक कर दें, यानी इसको पाक और साफ कर दें, क़याम करने वालों के लिए, एहतिकाफ करने वालों के लिए। इस आयत से ये भी मालूम होता है कि तब एहतिकाफ जो है वो मस्जिदों में होता है, वल आकिफीना, घरों में एहतिकाफ नहीं होता। ठीक है। एहतिकाफ जो है वो घरों में नहीं बल्कि मस्जिदों में होता है। हम ख़वातीन जो घरों में एहतिकाफ बैठ जाती हैं वो जायज़ नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां हैं अज़वाज मुतहरात, वो मस्जिदों में एहतिकाफ बैठा करती थी, घरों में नहीं बैठती। इसमें बेतहाशा अहादीस है, आप उन अहादीस को पढ़ के देखिए, आपको खुद ही मालूम हो जाएगी। हमने अपनी तरफ से इनोवेशंस बना ली हैं। अगली आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल,
اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا کہ اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے باشندوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما، ھذا بلد آمنا، اس شہر کو امن والا بنا، ورزق اہلہ من الثمرات، اور اس کے گھر والوں کو پھلوں سے رزق عطا فرما، اس کے رہنے والوں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا آج تک مکہ میں آپ کو دنیا کا ہر قسم کا پھل ملے گا، جو آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا آپ کو وہاں مکہ میں ملے گا۔ یہ وہ ان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حالانکہ بنجر زمین ہے، وہاں پر کوئی پھل نہیں اگتے، اس کے باوجود بھی ان کی دعا وہ سستے ترین داموں میں ملتا ہے۔ یہ دعا ہے نبی کی، من آمن منکم باللہ والیوم الآخر۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد کیا ارشاد ہوا کہ ان کے باشندوں کو، ان کے رہنے والوں کو، اہل کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما جو ان میں سے اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال، اللہ نے فرمایا ومن کفر فامتعہ قلیلا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جس نے کفر کیا تو میں اسے بھی تھوڑا فائدہ دوں گا۔ ایسا نہیں ہے، یہ اس شہر کی خاصیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفر کرنے والوں کو بھی میں فائدہ دوں گا، لیکن فائدہ کیا دوں گا؟ قلیلا، تھوڑا، یعنی کہ دنیا کی زندگی میں ہی ان کو فائدے مل جائیں گے۔ ثم اضطروه الى عذاب النار، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اسے آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا۔ بے بس ہو جائے گا انسان کہ اللہ تعالیٰ اس کو پھر عذاب میں، آگ کے عذاب کی طرف ان کو ہانک کر لے جایا جائے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کا ادب کرتے ہوئے اہل ایمان کی قید لگائی کہ اہل ایمان والوں کو اس شہر میں رزق عطا فرما۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب امامت کے بارے میں درخواست کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا تھا کہ ظالموں کے لیے یہ ہدایت نہیں ہے، یہ امامت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رزق کے لیے دعا کی تو صرف اور صرف مومن اولاد کے لیے دعا کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں رزق کے لیے کہہ دیا کہ میں کافروں کو بھی رزق دوں گا لیکن ان کو فائدہ کم دوں گا، جبکہ ان لوگوں کو فائدہ زیادہ دوں گا جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے والے ہیں۔ ایک حدیث کو دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار سے گزرتے ہوئے کسی بلندی سے مدینہ منورہ کی طرف داخل ہو رہے تھے اور صحابہ کرام آپ کے دونوں طرف تھے۔ آپ نے بھیڑ کا ایک بچہ جو چھوٹے کانوں والا تھا اسے مرا ہوا دیکھا، اس کا کان ایک طرف سے چیر بھی دیا گیا تھا۔ آپ نے اس کا کان پکڑ کر فرمایا تم میں سے کون اسے 1 درہم میں لینا پسند کرے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا ہم میں سے کوئی بھی اسے کسی چیز کے بدلے میں لینا پسند نہیں کرتا، اور ہم اسے لے کر کیا کریں گے کیونکہ یہ تو مردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم چاہتی ہو کہ یہ تمہیں مل جائے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کی قسم اگر یہ بھیڑ کا بچہ زندہ بھی ہوتا تو پھر بھی اس میں عیب تھا کیونکہ اس کا کان چھوٹا ہے، حالانکہ اب تو یہ مردار ہے، اسے کون لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دنیا اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے کہ جس طرح تمہارے نزدیک یہ مردار بچہ بھیڑ کا ذلیل ہے۔ اللہ کے سامنے ہماری یہ دنیا کی زندگی اس مرے ہوئے بچے سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ اللہ کے سامنے اس دنیا کی کوئی بکت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترمذی کی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی اہم ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو 1 گھونٹ پانی بھی نہ پلاتے۔ اللہ اکبر! سمجھ رہے ہیں آپ لوگ اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کافروں کے لیے کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اگر اہم ہوتی تو اللہ کافروں کو نہ دیتا۔ یہ اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے سامنے۔ تو ہم کس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ کیا میں اور آپ پاگل نہیں ہیں اس دنیا کو پانے کے لیے؟ آپ بتائیے ایسا نہیں ہے کیا ہم نہیں چاہتے اس دنیا کو؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا اطاعت گزار بنائے۔
اور وہ پھر آگ کا عذاب بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. وبئس المصیر. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اس کو بلند کر رہے تھے کعبہ کو، اور اسماعیل علیہ السلام کو، ان دونوں نے یہ نہیں کہا کہ دیکھا اے اللہ ہم تیرے لیے بنا رہے ہیں، اب تو ہمیں فلاں 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 چیز دے دے. ہمارے نبیوں کا مانگنا دیکھیے. میں اور آپ جب روزے رکھتے ہیں نا تو ہمیں ایک تھوڑا سا فخر محسوس ہوتا ہے، ہاں دیکھو ہم نے روزے رکھ لیے، کچھ بھلائی کا کام کر. کچھ سوالات ایسے آتے ہیں کہ ہمارے بوڑھے بزرگ ہیں، انہوں نے اپنے لیے اتنے اتنے ورد پڑھ کے رکھ لیے ہیں، تو کیا وہ کافی ہیں ان کی بخشش کے لیے؟ تو آپ اپنے لیے ورد کو پڑھ کے کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ایسے نہیں کر سکتے ہم لوگ. ذکر تو ہماری زبانوں پر ہر وقت چلنا چاہیے، ہماری سانس کی طرح. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی زبان کے لیے ذکر کرنا ایسے ہی آسان ہونا چاہیے جیسے اس کے لیے سانس لینا آسان ہوتا ہے. وہ بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی انٹینشن کے سانس لیتا ہے، ایسے ہی ذکر بھی ایسا ہونا چاہیے. ان دونوں نے دعا کیا کی؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب اس کو ہم سے قبول کر لے. انک انت السمیع العلیم، بے شک سننے والا اور جاننے والا ہے کہ ہماری نیت کیا ہے. پورے خلوص کے ساتھ انہوں نے اس گھر کی بنیادیں اٹھائیں، اس کو بلند کیا اور پھر دعائیں بھی کی. ربنا وجعلنا، اور پھر انہوں نے کیا دعا کی؟ اے ہمارے رب بنا دے ہمارے لیے مسلمین لکا ومن ذریتنا، اور ہم دونوں کو تابعدار بنا دے، ہم دونوں کو فرما بردار بنا دے. اتنے فرما بردار ہونے کے باوجود ابھی بھی ان کو اللہ کی فرما برداری میں آنے کے لیے دعاؤں کی ضرورت تھی. کیا میں اور آپ فرما بردار ہیں کہ 1 گھنٹے کی کلاس لے کر قرآن کو پڑھ کے کیا ہم سمجھتے ہیں ہم فرما بردار ہو گئے؟ لیکن ہم تو دنیا کی رنگینیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہم میں تو دکھاوا ہی دکھاوا ہے، اسٹیٹس کانشیس دکھاوا. ہمارے پاس فلاں بھی چیز ہے، فلاں بھی چیز ہے، فلاں سوسائٹی میں ہمارا گھر ہے، فلاں جگہ پہ ایلیٹ کلاس میں ہم نے گھر لے رکھا ہے. کوئی کچی بستی میں اپنا گھر بتانا پسند نہیں کرتا، لیکن اگر ایلیٹ کلاس میں، ایلیٹ سیکٹرز کے اندر، بہترین سوسائٹیز کے اندر گھر ہو تو ہر کوئی نہیں بتانا پسند کرتا ہے. وہ تو صرف تابعداری مانگ رہی تھی اللہ کی. اور انہوں نے پھر اپنی اولاد کے لیے بھی کہا اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو بھی فرما بردار بنائے. وَمِن ذُرِّيَّاتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد کو ایک ایسی امت بنانا جو مکمل طور پر تیرے فرما بردار ہوں. مسلمتاً، مکمل فرما برداری کریں تیری. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمیں سکھا کس کی؟ اس کے مناسکنا، اس کے طریقے سکھا. یعنی ہمیں حج اور عمرہ کے بھی طریقے سکھانا ہماری اولاد میں سے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا یہ قبول فرما کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اور انہوں نے ہم لوگوں کو مناسک کے حج سکھائے. اور پھر یہ بھی کہا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور تجھ سے معافی مانگے، مغفرت مانگے. اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا، اور سپرد کرنے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوری بے بسی کے ساتھ دعا مانگی، ہدایت کی دعا مانگی. دنیا نہیں مانگی، دیکھا کہیں دنیا نہیں مانگی، ایک لفظ نہیں مانگا دنیا کا. دعا بھی مانگی تو صالح اولاد مانگی. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ تعالیٰ، اے ہمارے رب، اور ان لوگوں میں سے انہی میں سے ایک رسول بھیج، یعنی کہ انہی لوگوں میں سے ایک رسول بھیج. منہم یتلو علیہم آیاتک، جو ان میں تیری ہی آیات کو پڑھ پڑھ کر سنائے ان کو. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو ان کو تیری کتاب پڑھ کے سنائے اور ان کو حکمت اور دانائی کی باتیں بتائے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک صاف کر دے ان کے گناہوں سے. آپ مجھے صرف اتنا بتائیے، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی، تو کیا ہم یہ کتاب قرآن پڑھ کے حکمت کی دانائی کی باتیں سیکھ رہے ہیں؟
ہم پڑھے جا رہی ہیں قرآن کو، پڑھی جا رہی ہیں، پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تو پھر ہم کیسے پاک ہوں گے؟ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو زبردست حکمت والا ہے۔ کیونکہ اللہ کی باتیں ہیں نا، تو دانائی اور حکمت کی باتیں بھی اللہ کی قرآن میں ہیں۔ قرآن پاک میں وہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق سے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ کر رکھا تھا۔ یہ پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے، یہ اللہ کی تحریریں۔ اور اللہ تعالیٰ کی الفاظ اس قدر زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس زمین کے اس تمام کے تمام سمندر مل کر سیاہی بن جائیں، میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں۔ سوچئے وہ لوح محفوظ کتنا بڑا اور کتنا وسیع ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق سے پہلے ہر چیز کو اس لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ میرا اور آپ کا یہاں بیٹھنا، قرآن کو پڑھنا، سیکھنا، یہ بھی میرے رب کائنات نے لکھ رکھا ہے اپنے پاس۔ یہ تو ہم کہاں سے ملتے؟ ہم اتنی دور، ہم نہ میں آپ کو جانتی نہ آپ مجھے پہچانتے، کہ ہمارے رب کا ہم پر نظر کرم ہے تو اس نے لوح محفوظ میں کہیں ہمارے ساتھ بھلائی لکھ لی کہ ہم اس کی حکمت کی باتوں کو سیکھیں اور سمجھنے کے لیے اکٹھا ہوں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں استقامت کی دے دے، اللہ ہمیں ہدایت کی دے دے، ہمارے لیے عمل کرنا بھی آسان کر دے۔ میری اور آپ کی اولاد کو، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اللہ تعالی ہدایت پر لے آئے۔ ہمارے رب کی باتیں اتنی کہ یہ ساری دنیا کے سمندر بھی سیاہی بن جائیں تو میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں۔ تو ہم اپنے رب کی اتنی ساری باتوں میں سے اتنا سارا قرآن نہیں پڑھ سکتے، اتنی ساری باتوں میں سے اتنا سا قرآن سمجھ نہیں سکتے، تو پھر ہم کیسے بندے ہیں اپنے رب کے؟ کیا ہمارا رب ہمیں بخشنے گا؟ ہم سے راضی ہو جائے گا؟ تحاشا کتابیں دنیا کی پڑھ لی، علم سیکھ لیے، ان میں مہارت بھی سیکھ لی، اب قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، سیکھنے بیٹھتے ہیں تو دنیا ایسے لگتا ہے جیسے دنیا ہاتھ سے چھوٹ رہی ہے۔ تو اللہ تو چاہتا ہی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اللہ یہ نہیں چاہتا؟ ابھی ہم نے پڑھا کہ اللہ کے سامنے یہ دنیا بڑی ذلیل ہے، اگر اس کے سامنے اس دنیا کی کوئی وقت ہوتی تو ان یہودیوں، عیسائیوں اور کافروں کو اللہ تعالیٰ ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ ہم دیکھتے ہیں ان کے پاس کتنا مال، کتنی دولت اور کتنا کچھ ہے، اور پھر ہماری آزمائش اس پر کہ ہم بھی وہاں جانا چاہتے ہیں، ہم بھی جا کے دولت کما لیں۔ مومن کے لیے آخرت ہے، دنیا نہیں۔